آج ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اپنے محبوب ترین نبی کے حضور پیش ہونے کے کیا آداب سکھائے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کی بنیاد قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یہی وہ عظیم آیت ہے جو ہماری آج کی پوری بات چیت کا مرکز ہے۔ اب اس آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ اصل میں ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی زندگی بھر کی محنت، ساری نیکیاں انجانے میں ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس مبارک آیت سے ہمیں کئی گہرے سبق ملتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے اور سب سے واضح سبق سے شروع کرتے ہیں، جو کہ ہے ہماری آواز اور گفتگو کا ادب۔ دیکھیے اصول کتنا صاف ہے۔ پہلی بات تو یہ سکھائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے آواز ہمیشہ نیچی رکھی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی آواز کو ان کی مبارک آواز سے بلند نہ ہونے دیا جائے۔ اور یہ صرف کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اس اندرونی عاجزی اور احترام کا ثبوت ہے جو ایک مومن کے دل میں اپنے نبی کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آواز کے ادب سے ہی جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے، ایک دوسرا بنیادی اصول، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا، یعنی انہیں پکارنے کا طریقہ۔ یہاں دیکھیے کتنا واضح فرق بتایا گیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکارا جا سکتا جیسے عام لوگوں کو نام لے کر پکارتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ان کے شایان شان القاب استعمال کرنا، جیسے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ان آداب کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ مطلب اگر ان اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو سب سے اہم بات یہی ہے، ادب کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو اس تباہی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ایک بہت گہری سوچ پر مجبور کرتی ہیں۔ قرآن کا یہ اصول ہمیں احترام اور اپنے ایمان کی حفاظت کے بیچ کیا گہرا رشتہ دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر اکساتی ہے کہ ادب اور تعظیم ہمارے روحانی سفر کے لیے کتنے ضروری، کتنے لازمی ہیں۔